السلام علیکم میرے دوستوں بھائیوں، پچھلے دنوں سے بلکہ پچھلے کچھ منتھ سے ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جس کے اندر بریلوی مسلک کے مفتی عالم سمر عباس قادری صاحب، جو علماء دیوبند کے ایک مفتی ہیں کراچی کے طارق مقصود صاحب، ان کے بارے میں کسی نے سوال کیا، پرچی دی، تو انہوں نے ان کے بارے میں کچھ الفاظ استعمال کیے جن کو سن کر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ کسی اور کے بارے میں ایسے الفاظ بیان کرتا ہے یا ایسی سوچ رکھتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں کتنی سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ جو دوسروں کے بارے میں، دوسرے عالم مفتی کے بارے میں جس کے سینے کے اندر قرآن و حدیث ہو، اس کو گالم گلوچ دے، وہ بھی منبر رسول پہ بیٹھ کر، بجائے عوام الناس کو سمجھانے کے، دلیل سے بات کرنے کے، پیار و محبت سے بتانے سے، ان کو گالم گلوچ سے ان کا نام لینا یا ان کا بات کرنا، وہ بھی منبر رسول پہ بیٹھ کر، تو اس میں عوام بیچاری کہاں جائے؟ اس میں عوام کو گمراہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ حالانکہ کسی ادنے مسلمان کو گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور ایک مسلمان کیا بلکہ عالم مفتی کو کتا بلا کہنا یا اس کی شکل پہ ہٹ کرنا، یہ ایک مفتی کے کام ہے۔ سمر عباس قادری صاحب جو خود کو بڑا مفتی کہتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر میں قرآن و حدیث بیان کرتا ہوں تو کیا ہمارے نبی کی یہی تعلیم ہے؟ کیا مفتی کا کورس یہ عالم اس لیے بنے ہو کہ لوگوں کو گالی دو، یا جو باقی دیگر علماء ہیں جو گالم گلوچ سے باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کے واسطے عوام کو پاگل نہ بناؤ، عوام کو بیوقوف نہ بناؤ، عوام کے اندر نفرتیں مت بھرو۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آپ نے بھی پیش ہونا ہے، آپ سے بھی سوال ہونے ہیں۔ تم خود عوام کے سامنے علماء کو گالی دیتے ہو تو پھر گلہ عوام سے کرتے ہو کہ عوام علماء کو گالی دیتی ہے۔ خدا کے قہر سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ منبر پہ بیٹھ کے علماء کو گالی دے رہا ہے اور پھر گلے عوام پہ ڈال دیتے ہیں کہ عوام علماء کو گالی دیتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ دی ہے، اس لیے نہیں دی کہ ایک دوسروں کی پگڑیوں کو اچھالتے پھرو۔ آپ کا مسلک الگ، آپ کی سوچ الگ، دوسرے مفتی عالم کی سوچ الگ، لیکن اس کا یہ تو نہیں بنتا حق کہ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے، اس کے جسم پہ بات کرے، اس کی شکل پہ بات کرے، اس کو گالم گلوچ دے۔ اور دوسری بات کہ یہ فیس بک مولوی یا دوسرے، یہ آج میڈیا دور ہے، اگر میڈیا دور کے اندر میڈیا پہ بیٹھ کر لوگوں کو اگر دین کی بات سکھائی جائے یا دین کی بات، حق سچ کی بات بتائی جائے تو یہ کوئی گناہ کا کام ہے؟ اگر وہ فیس بک مولوی ہے تو مفتی سمر عباس صاحب آپ کون سے اخباری مولوی ہیں؟ آپ ہی تو فیس بک مولوی ہیں، آپ ہی تو مفتی فیس بک کی ہیں کہ میڈیا پہ بیٹھ کر لوگوں کو گالی سکھا رہے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کر علماء کو گریبانوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، خدا کے لیے عوام کو ذلیل مت کرو، عوام کو بیوقوف مت بناؤ۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، کل قیامت کے دن جو سیکھا ہے نا، اس کا حساب بھی دینا ہے۔ جو منبر رسول پہ بیٹھ کر اپنی واہ واہ کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے، دوسروں کے پروٹوکول کو دیکھ کر خود جلنا سڑنا، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک عالم دین، ایک مفتی کے لیے یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ منبر رسول پہ بیٹھ کے دوسروں کی دھچیاں اڑائے، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلے، ان کو گریبان میں ہاتھ ڈالے۔ اگر آپ کے اندر دلیل نہیں ہے، آپ کے اندر علم نہیں ہے،
تو دوسروں کو گالیاں مت دو. خدا کے لیے اپنے آپ کو دیکھو. اگر کوئی آپ کی شکل پہ ہٹ کرے، کوئی آپ کے پر ہٹ کرے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی مفتی ہو. اس لیے میری گزارش ہے علماء کرام سے کہ عوام الناس کے اندر ایسے بیانات مت کریں، ایسی زبان درازی مت کریں جس سے کل کوئی ہی عوام علماء کو گالی دے یا یہی عوام آپ پہ انگلیاں اٹھائے. اس لیے عوام کو ایسی غلط راہ پر مت لے کر جائیں. اگر آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے ممبر رسول کا حق ادا نہیں کر سکتے تو مہربانی کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور گھر میں اپنے گھر والوں کو دین سکھائیں، بجائے دوسروں کو گالی سکھانے کے اپنے گھر والوں کو سکھائیں. تو اگر میری بات بری لگی ہو تو معذرت، لیکن اللہ کے لیے خوف خدا کریں. عوام کے سامنے علماء کو گالیاں مت دیا کریں.